یہ جو پینشن ہے سارا سلسلہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی بڑی لائبلٹی ہے، پر اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا ہے، اور اس میں اس کو دو نظریوں سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے ایج از ناؤ جسٹ اے نمبر، 60 از دا نیو 40. تو یہ میں جس ادارے کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں بھی ہم نے یہ پچھلے سال ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پہلا قدم اٹھایا تھا کہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے ہم نے 60 سے 65 سال کر دی تھی، بیکاز دوز آر یور موسٹ پروڈکٹیو ایئرز، اور اسپیشلی جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا تو پورا نچوڑ جو ہے وہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بائی ایکسٹینڈنگ دا ٹرم. اور دوسرا یہ ہے کہ اوبیسلی جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو اس طریقے سے بائی چینجنگ دا سروس اسٹرکچرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو سوئچ آن کر دیں تو یہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو اس طرف اب لے جانا ہمیں پڑے گا تاکہ یہ جو پینشن کے خاص طور پہ جو خرچہ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے قابو میں آئے. جو ہمارا سرکاری ملازمین یا افسران کا پول ہے وہ بہت بڑا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب آپ کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور پینشن جڑی ہوتی ہے تو آپ کے جو سالانہ اخراجات ہیں اس کا ایک بہت سارا حصہ، جیسے وزیر خزانہ صاحب نے کہا، اس پہ نکل جاتا ہے. تو اس کی مینجمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، آپ ان سے استفادہ رکھیں. بریدنگ سپیس دے گا اس گھٹے ہوئے ماحول میں، معاشی طور پہ گھٹے ہوئے ماحول میں، اور وہ اکراس دا بورڈ ہوگا، اس میں سارے اداروں کی، اور اس کے لیے لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے. سول سرونٹس ہیں اس میں آپ کی آرمڈ فورسز ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے جو باقی جوڈیشل آرگنز ہیں، ایگزیکٹو کے جتنے آرگنز ہیں وہ سارے ہوں گے. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رکھی ہے جو کہ وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، ہم بھی اس کے اراکین ہیں.